بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے فرمایا، آج میں تمہارے گھر آؤں گا۔ یہ بات سن کر وہ صحابی بہت خوش ہوئے اور فوراً گھر پہنچ کر تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو ہدایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مکمل خاموشی اختیار کی جائے اور کوئی ایسی بات یا حرکت نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو وہ اور ان کی اہلیہ بڑی محبت و عقیدت سے پیش آئے۔ انہوں نے ادب سے بستر اور تکیہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ دیر آرام فرما لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو میزبان نے غلام کو حکم دیا کہ فوراً بکری کا بچہ ذبح کر کے کھانے کا انتظام کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیدار ہونے سے پہلے کھانا تیار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے اور ہاتھ دھو چکے تو میزبان نے گوشت، کھجوریں اور پانی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم تھا کہ مجھے گوشت پسند ہے؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم تھا۔ ادھر قبیلے کے لوگ بھی یہ خبر سن کر زیارت کے لیے آئے، لیکن انتہائی ادب سے دور ہی سے دیدار کیا اور واپس چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے لیے اٹھے تو میزبان کی اہلیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم پر اور تمہارے شوہر پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ پھر خوشی خوشی رخصت ہو گئے۔ یہ عظیم صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کی اہلیہ کا نام حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ ان کے والد عبداللہ بن عمر اور دادا عمر بن احرام قبیلے کے معزز اور بڑے افراد میں سے تھے۔ اگرچہ وہ مالی طور پر خوشحال تھے مگر کثیر اہل خانہ اور سخاوت کی وجہ سے اکثر قرض میں مبتلا رہتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت عقبہ کبریٰ کے موقع پر اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 19 سال تھی۔ غزوہ بدر کے وقت وہ شرکت کے خواہش مند تھے، لیکن ان کے والد نے انہیں چھوٹی بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک لیا، کیونکہ وہ 9 یا 10 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خود غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور نہایت شجاعت سے لڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ براہ راست لڑائی میں شریک نہ تھے، لیکن انہوں نے مجاہدین کو پانی پلانے کی خدمت انجام دی۔
غزوہ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹے، مجھے لگتا ہے کہ کل میں سب سے پہلے شہید ہونے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان و مال اور اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ میرے بعد تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، لہٰذا میری وصیت ہے کہ گھر کی حفاظت کرنا، بہنوں کا خیال رکھنا اور میرا قرض ادا کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شرکت کے شدید خواہش مند تھے، لیکن اپنے والد کے حکم پر رک گئے کیونکہ ان کی 6 بہنیں ابھی کم عمر تھیں۔ اگر وہ بھی میدان جنگ میں چلے جاتے تو گھر بالکل خالی ہو جاتا۔ غزوہ احد کے دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرات سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ دشمنوں نے ان کی لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کی ناک، کان اور ہونٹ کاٹ دیے۔ جنگ کے بعد جب مسلمان شہداء کو دیکھنے لگے تو ان کے جسم پر چادر ڈال دی گئی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد کی شہادت کی اطلاع ملی تو وہ فوراً میدان احد میں پہنچے۔ چادر ہٹا کر والد کا چہرہ دیکھا تو شدت غم سے بے اختیار رونے لگے۔ اسی لمحے ان کی پھوپھی حضرت ہند بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئیں۔ بھائی کی حالت دیکھ کر وہ بھی بلند آواز میں رو پڑی تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رو یا نہ رو، فرشتے عبداللہ پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ مسند احمد بن جنبل میں روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں نے مدینہ سے ایک اونٹ بھیجا تاکہ والد کا جنازہ لا کر بنو سلمہ کے قبرستان میں دفن کیا جا سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ارادہ کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہ دی اور حضرت عبداللہ کو ان کے قریبی ساتھی حضرت عمر بن جموں کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غم اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن صحابہ کرام نے ان سے دریافت کیا، اے جابر، تم اتنے رنجیدہ کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے پیچھے قرض اور چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، انہی کی فکر ہے، مجھے بے چین کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے براہ راست گفتگو فرمائی، حالانکہ وہ کسی سے بغیر پردے کے کلام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے بندے، تم کوئی خواہش رکھتے ہو؟ حضرت عبداللہ نے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیرے دشمنوں سے لڑوں اور پھر شہادت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ممکن نہیں کہ جو ایک بار دنیا سے جا چکا ہو اسے واپس بھیجا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر میری حالت کا حال میری اولاد تک پہنچا دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مرہم بن گئیں اور ان کے دل کو سکون حاصل ہوا۔ کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لائے، وہاں کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے۔
اس سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی قرض خواہوں سے حضرت جابر کے حق میں نرمی کی تلقین فرما چکے تھے، لیکن وہ نہ مانے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کھجوریں تقسیم کرو۔ حضرت جابر نے کھجوروں کی تقسیم شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ قرض مکمل ادا ہو گیا اور کچھ کھجوریں باقی بھی بچ گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے اور نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کے ایک سچے صحابی کو فکر سے نجات ملی۔ یہ پورا واقعہ صحیح بخاری اور مسند احمد بن جنبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بعد ازاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت اور پانی پیش کیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہلیہ کے حق میں درود و دعا فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں والد کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، لیکن اس کے بعد عہد نبوی کے تمام غزوات میں پیش رہے۔ جب 11 ہجری میں رسول کا وصال ہوا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غم زدہ ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے مسجد نبوی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینا شروع کی۔ دور دراز سے لوگ ان کے علم سے فیض پانے آتے اور مطمئن ہو کر واپس جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت پوری دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اسی فرمان کو بنیاد بناتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی علم دین کے حصول، فروغ اور اشاعت میں گزری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر لوگوں کو اپنے علم سے فیض پہنچاتے رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت اختیار کی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرجوش ساتھ دیا۔ حضرت ابن یسیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین کی جنگ میں حضرت علی کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھرپور کردار ادا کیا۔ جنگ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے اور دوبارہ علم دین کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ یہ واقعہ
62 ہجری میں جب حجاج بن یوسف مدینہ کا گورنر بنا تو اس نے ان تمام لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے۔ کئی عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی سختیوں کا نشانہ بنے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے پیارے صحابہ کے ساتھ انتہائی توہین آمیز سلوک کیا، حتیٰ کہ ان پر نشان لگوائے۔ امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الخوابہ میں لکھا ہے کہ حجاج نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی داغ لگوایا، حالانکہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے آخری حصے میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جا چکی تھی، کمزور اور ضعیف ہو چکے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے وہ آخری زندہ فرد تھے۔ کچھ ہی دن کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آ پہنچا اور علم و تقویٰ کا یہ چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حجاج بن یوسف نے پڑھائی، جبکہ بعض روایات میں ہے کہ یہ فریضہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔